اللہ 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 اللہ۔ حدیث پاک میں ہے باقاعدہ حضور نے فرمایا کہ حبۃ السوداء شفاء من کل داء الا الموت۔ یہ کلونجی جو ہے یہ ہر بیماری سے شفا ہے، صرف موت کو شفا نہیں دے سکتی۔ کلونجی کا استعمال جو ہے بالکل حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حبۃ السوداء جو ہے شفاء من کل شیء الا الموت، ہر بیماری سے شفا ہے لیکن موت سے نہیں۔ لیکن ایک مہربانی کرنا، آج کل لوگوں نے کلونجی کے تیل بنائے ہیں، وہ بنائے ہیں کیمیکل سے، اور کتنے لوگوں نے وہ پیے ماشاءاللہ شوق میں، ان کے گردے ہی فیل ہو گئے۔ شفا تو کیا ہونی تھی، ان کے گردے خراب ہو گئے اور وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے۔ کلونجی کے استعمال کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں اس میں 2-4 دانے ڈال دیں، یا ایسے جو اللہ والے علماء ہیں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ایسے کلونجی رکھ لو اور لب کو لب لگا لو، ایسے اس کو جتنے دانے آ جائیں منہ میں رکھ کے کھا لو، بس 3 آئیں 4 آئیں 10 آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم پینا شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو اور چمچ بھر بھر کے کھانا، تو انشاءاللہ بہت جلدی گردے فیل ہو جائیں گے۔ انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ بھی انجیر ہے، سوکھا ہوا بھی انجیر ہے، لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک پھل کا موسم ہے، انجیر ہے، تازہ ہے، اس کا کھانا جو ہے سبحان اللہ، تو بہرحال بہت بڑی بیماریوں کو شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں، بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو، تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخت کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے 4-5 دانے لیں، ان کو دھو لیں، دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں، وہ ساری رات رکھا لیں، صبح جب اٹھیں نہار میں وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح زیادہ مفید ہے۔ یہ یعنی حکیموں کی بات ہے، اللہ عالم۔ اسی طرح ایک حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں، اور وہ ساری رات رکھا رہے، ناشتے کے وقت اسی سے 2-3 دانے کھا لیے، تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، تین بھی اور زیتون بھی۔ ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، انہیں کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں ½ کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو پھر اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجور ہی نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ ½ کلو روز کھایا کر۔ وہ زبردستی آ کے 2-4 دانے کھلاتے، ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لیے، تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے۔ اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہیں۔